باب نمبر 69 سود کی ممانعت کے بیان میں۔ ربا کی ممانعت میں بہت سی آیات وارد ہیں، اور احادیث میں سے وہ حدیث جس کو بخاری و ابو داؤد نے روایت کیا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوننا کرنے والی عورت اور گوننا کرانے والی اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے کو لعنت کی ہے، اور کتوں کی خرید و فروخت اور فحش کام و زناکاری کی کمائی سے منع کیا ہے، اور تصویر بنانے والوں کو لعنت کی ہے۔ احمد و ابو یعلا و خزیمہ کے دو بیٹوں اور حبان نے اپنی کتاب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا یعنی دینے والا اور اس کے گواہ اور لکھنے والا جب انہیں علم ہو جائے کہ یہ سود کا معاملہ ہے، اور گوننا لگانے والی اور لگوانے والی اور ہجرت کے بعد مرتد ہونے والا اعرابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون ہیں۔ حاکم نے روایت کی ہے اور اس کو صحیح لکھا ہے کہ 4 شخصوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل نہ کرے گا، اس کی نعمتوں کا ذائقہ ان کو نہیں چکھائے گا۔ پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیموں کا مال کھانے والا، چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حاکم نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ شیخین کی شرائط کے موافق یہ روایت صحیح ہے کہ سود سے 73 گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ بازار نے صحیح راویوں کی سند سے روایت کی ہے کہ سود سے 70 سے زیادہ گناہ حاصل ہوتے ہیں جو شرک کے مساوی ہوتے ہیں۔ بحقی نے روایت کی ہے کہ سود کے 70,000 دروازے یعنی گناہ ہیں۔ چھوٹا گناہ ایسا ہے جس طرح کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ طبرانی نے کبیر میں عبداللہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود 1 درہم کا گناہ خدا کے نزدیک 73 دفعہ گناہ کرنے سے بہتر ہے۔ جو زنا اس نے حالت اسلام میں کیا ہو، لیکن اس کی سند منقطع ہے۔ ابن ابی دنیا اور بغوی وغیرہ نے عبداللہ سے موقوف روایت کی ہے، مگر یہ موقوف مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ عدد خاص کا معلوم ہونا بغیر وسیلہ وحی ناممکن ہے۔ مضمون اس روایت کا ہے کہ عبداللہ نے کہا ہے کہ سود کھانا 72 گناہوں کے برابر ہے، اور سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے جس طرح کوئی حالت اسلام میں اپنی ماں سے زنا کرے، اور سود کا 1 درہم 30 زنا سے گناہ میں زیادہ ہے۔ نیز اس نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر نیک و بد اچھی حالت میں اٹھے گا، مگر سود خور کے مجنونوں اور پاگلوں کی مانند اٹھے گا۔ احمد نے اسناد جید کے ساتھ کعب احبار سے روایت کی ہے کہ میرے نزدیک 33 دفعہ زنا کرنا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ 1 درہم سود کھاؤں۔ احمد نے سند صحیح سے اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ سود کا 1 درہم 36 زناکاری سے گناہ میں بڑھ کر ہے۔ ابن ابی دنیا اور بحقی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور سود کا ذکر کیا، اس کی بڑی مذمت کی اور کہا کہ سود کا 1 درہم خدا کے نزدیک گناہ میں 36 گناہ سے زیادہ ہے، اور بڑا سود مسلمان آدمی کی حد تک عزت ہے۔ طبرانی نے کتاب صغیر و اوسط میں لکھا ہے کہ جس نے ظالم کی مدد کی تاکہ حق کو باطل کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، اور جس نے سود کا 1 درہم کھایا وہ 33 زنا کے برابر ہے، اور جس کا گوشت حرام سے پیدا شدہ ہو وہ دوزخ کے لائق ہے۔ بحقی نے روایت کی ہے کہ سود کے 70 سے کچھ اوپر دروازے ہیں، اور سب سے چھوٹا دروازہ یعنی گناہ وہ ہے جیسا کہ کوئی اسلام کی حالت میں اپنی ماں سے زنا کرے، اور سود کا 1 درہم 35 زنا سے زیادہ ہے۔
طبرانی نے اوسط میں عمر بن راشد سے روایت کی ہے کہ سود کے گناہ کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے ادنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، اور بڑا سود اپنے بھائی کی حد تک عزت کرنا ہے۔ ابن ماجہ و بیہقی ابو معشر سے اور سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود 70 گناہ ہے۔ سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھلوں کو ان کے بڑا ہونے سے پہلے خریدنا نہ چاہیے، اور فرمایا کہ جب کسی جگہ زنا ظاہر ہوتا ہے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کسی جگہ زنا اور ربا ظاہر ہوتا ہے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ابو یعلا نے اسناد جید کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم میں زنا اور ربا ظاہر ہوتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ احمد نے مشکوک اسناد سے روایت کی ہے کہ جس قوم میں ربا ظاہر ہوتا ہے اس میں قحط پڑتا ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیلتی ہے اس پر خدا کا عذاب اور قحط نازل ہوتا ہے۔ احمد نے ایک طویل حدیث میں اور ابن ماجہ نے اختصار سے اور اصفہانی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں۔ پھر ایک قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے اور ان میں سانپ تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ اصفہانی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب مجھے آسمان میں لے گئے تو میں نے پہلے آسمان میں نظر کی، کیا دیکھتا ہوں کہ بعض آدمیوں کے پیٹ ایسے بڑے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے گھر، کہ ان کے پیٹ نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور آل فرعون ان کو پاؤں سے روند رہی ہے، اور وہ صبح و شام آگ پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یا الہی قیامت قائم نہ کرنا۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح مرگی والا شخص اٹھتا ہے جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ طبرانی نے سند صحیح سے بیان کیا ہے کہ قیامت سے پہلے زنا، ربا اور شراب کا رواج ہو جائے گا۔ طبرانی قاسم بن عبداللہ وراق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا کو صرافوں کے بازار میں دیکھا۔ اس نے کہا اے صرافو خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، تو ہمیں کس بات کی خوشخبری سناتا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرافوں کے حق میں کہا ہے ابشروا بالنار، دوزخ کے واسطے خوش ہو جاؤ۔ طبرانی نے کہا ہے کہ ایسے گناہوں سے بہت ہی پرہیز کرو جو بخشے نہیں جاتے، مثلا جو شخص خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ آئے گا، اور جو شخص سود خور ہوگا وہ قیامت کے روز مجنون ہو کر اٹھایا جائے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی الذین لا یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جو شخص زیادہ سود خور ہوتا ہے اس کا انجام نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ حاکم نے روایت کی ہے کہ ربا اگرچہ زیادہ ہی ہو اس کا انجام قلیل و ذلیل ہوتا ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ دونوں نے حسن سے اور حسن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی سود خوری سے نہیں بچے گا۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری امت کے لوگ شرارت،
فخر لہو و لعب میں مصروف ہو جائیں گے اور حرام کو حلال سمجھیں گے اور گانے بجانے والی عورتوں کی صحبت اختیار کریں گے، شراب پئیں گے، سود کھائیں گے، ریشمی لباس پہنیں گے اور بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے اور زمین میں دھنس جایا کریں گے، یہاں تک کہ کہا جایا کرے گا کہ فلانا قبیلہ رات کو زمین میں دھنس گیا اور فلانے کا مکان زمین کے اندر چلا گیا، اور ان پر آسمان سے پتھر برسا کریں گے جیسا کہ قوم لوط کے چند قبیلوں پر برسائے گئے تھے، اور یہ باعث شراب خوری اور ریشم پوشی اور گانے والی عورتوں کی صحبت اور سود خوری اور عدم صلہ رحمی کے ان کے مکانات زمین میں دھنس جائیں گے۔